السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو ہے وہ نورانی قاعدہ اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم نورانی قاعدہ کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، ہم نورانی قاعدہ اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھ پائے۔ تو اس میں وہ ساری چیزیں، سارے قواعد ہیں جو قرآن شریف پڑھنے کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ تو اسے آپ اگر پڑھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو انشاءاللہ تو آپ ضرور قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھ پاؤ گے، اور آپ سمجھ بھی پاؤ گے کہ کہاں آپ پہلے غلط پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو ساری جو غلطیاں اور خامیاں تھیں جو آپ کو نہیں پتہ تھی، آپ خود بخود سمجھ جاؤ گے۔ اور اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کو آپ دیکھو گے پڑھتے ہوئے، تو اسے بھی آپ بتاؤ گے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ غلطی ہے، ساری چیزیں آپ اسے بتا پاؤ گے۔ تو چلیے ہم اس کو سب سے پہلے ہم کھولتے ہیں نورانی قاعدے کو۔ تو یہ آپ اسے پہلے آپ لے لیجئے، یہ کہیں بھی کوئی بھی جہاں دینی کتاب ملتی ہو وہاں یہ بڑی آسانی سے مل جائے گا، نورانی قاعدہ ہے، اسے آپ لے لیں۔ اور انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع کریں گے۔ میں نے پہلے بھی اس میں ایک ویڈیو بنایا ہے اس کے اوپر، تو اس میں میں نے سارے یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھا چکا ہے میں نے پہلے سے ہی، لیکن یہ جو بنا رہا ہوں میں، اس کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اچھی طریقے سے پڑھیں۔ اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ مشق کرنا چاہتا ہے کہ میں مطلب مشق کرنا چاہتا ہوں، اپنے مخارج کو اور اچھا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس کے لیے بھی ویڈیو ہے۔ اور اگر والدین دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کو مشق کرانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اہم اور مفید ہے۔ تو اپنے بچے کو بھی یہ ویڈیو دکھائیں، اور جس طریقے سے میں مشق کرتا ہوں آپ میرے ساتھ میں پڑھیے، اس کو مشق کریے اور خوب دہرائیے، اور اسے اچھی طریقے سے بچوں کو یاد کرا دیجیے۔ اور میں آج انشاءاللہ آپ کو اس کی جو شکل ہے وہ بھی بتانے والا ہوں، اور ہم بچے کو سمجھائیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں، یا آپ بچے کو بتائیے، تو میں انشاءاللہ آگے اس بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے ہم آج پڑھتے ہیں تختی نمبر 1، مفردات یعنی الگ الگ الفاظ۔ تو عربی زبان میں جو ہے وہ الگ الگ الفاظ، یہ کہہ لیجئے کہ الف سے لے کے یا تک یہ اصل جو ہے وہ بنیاد اور جڑ ہے، اور اسے اگر آدمی اچھا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کافی جو ہے وہ اس کے پڑھنے میں کافی سدھار آئے گا۔ اور یہی ساری چیزیں تھیں۔ تو آج ہم تختی نمبر 1 کو شروع کریں گے۔ تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے تعوذ و تسمیہ پڑھا ہے، تو اسے ہم تعوذ و تسمیہ کہتے ہیں۔ آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور اگر آپ اسے دہرانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ آپ اسے دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے میں نے آپ کو الگ الگ حصوں میں جو ہے وہ ٹکڑے کر کے پڑھایا ہے، یہ کیونکہ یہ جو آدمی شروع کرتا ہے اس کے لیے یہ بہت اہم ہے، اور وہ آدمی ایک ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اگر وہ سنتا بھی ہے تو پڑھ بھی لیتا ہے تو کافی کچھ اس میں خامیاں جو ہے غلطیاں رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو آدمی ایک دم شروع سے، اور اس کا جو مطلب سٹارٹ کر رہا ہے شروع سے، تو وہ آدمی اس طریقے سے پڑھے اور مشق بھی کر لے اچھی طریقے سے۔ تو یہاں کچھ دعا لکھی ہوئی ہے، پہلے ہم کچھ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو یہاں سے لے کے اگر یہاں تک میں بات کروں تو کافی سارے اس میں کچھ قواعد ہیں جو نورانی قاعدے کے ہیں۔ آگے آپ پڑھو گے آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا قواعد تھے اور ہم کہاں کچھ غلط اور پڑھ رہے تھے۔
ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے قاعدے ہیں، اگر میں بتانے جاؤں تو کافی سارے قاعدے اس کے اندر ہیں۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ہم لوگ پھر سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے پہلا جو ہے وہ لفظ ہے الف، اسے جلدی سے ادا کرے اس طریقے سے، الف الف۔ اس کے بعد یہ ہے با با با، تا تا تا، سا سا سا، با، تا اور سا، یہ تینوں کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی ہے، بس ہم جو ہے نقطے سے پہچانتے ہیں۔ یعنی با کے نیچے ایک نقطہ رہتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے رہتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے، اسے آپ سمجھ لیجئے، اسے ہم نقطوں کے حساب سے ہی پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ با، تا، سا، تینوں شکل کے اعتبار سے بالکل سیم ہے، خالی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نقطوں کا ہے، اسی کی مدد سے ہم تینوں کو الگ الگ کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں 3 حرف کی طرف، اور جس میں جو ہے وہ فرسٹ جو پہلا والا ہے وہ ہے جیم، جیم جیم، ح ح ح۔ اس کے بعد یہ ہے خا خا خا۔ یہ 3 حرف بھی سیم ہیں، بس اسے ہم جو ہے وہ نقطوں کی مدد سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تینوں کی شکل جو ہے وہ سیم ہے، اس کے پیٹ میں نقطہ رہتا ہے، ہا خالی رہتا ہے، اور خا کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے دال دال دال، ذال ذال ذال، را را را۔ یہ ہے ز ز ز ز۔ اسی طریقے سے دال اور زال کی شکل جو ہے وہ سیم ہے، بس دال خالی ہوتا ہے اور زال کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہے را، اسے ہم پر پڑھتے ہیں، منہ کو بھر کے پڑھتے ہیں، را، اس طریقے سے را۔ اور یہ ہے ز، اسے ہم سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ز۔ کبھی کبھی آپ دیکھو گے کہ کہیں کہیں را اور زا سیم لکھتے ہیں، اگر میں اس کا نقطہ ہٹا دوں تو اسے ہم را کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر نقطہ اس پہ ہم لگا دیتے ہیں تو یہ زا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی نقطوں کا فرق ہے دونوں میں، اسی طریقے سے اس میں بھی خالی نقطوں کا فرق ہے، اگر میں اس کا نقطہ ہٹا دوں تو اسے ہم دال کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دال، یہ بھی دال، اگر ہم اس پہ نقطہ لگا دیتے ہیں تو یہ دال بن جاتا ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے، بس اس میں اتنا ہی فرق ہے اور باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، تو آگے یہاں پر سین سین سین، شین شین شین۔ تو ان دونوں کا بھی اگر فرق دیکھو گے تو وہی بھی خاص جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، شکل بھی سیم ہے، بس یہاں پر جو فرق ہے وہ ہے نقطوں کا۔ یہاں پر بھی نقطوں کا پورا کمال ہے، یہاں پر شین کے اوپر 3 نقطے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ سین وہ خالی ہوتی ہے، دونوں میں سٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے کی طرف، صاد صاد صاد۔ اس کے بعد یہ ہے ضاد ضاد ضاد۔ یہ دونوں بھی شکل وہ سیم ہے، بس یہاں پر بھی سیم نقطوں کا ہی فرق ہے دونوں کے اندر۔ اب چلتے ہیں ہم آگے، طا طا طا۔ اس کے بعد یہ ہے ظا
ذو ذو عین عین عین. اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ غین غین غین. یہاں پر دونوں جو ہے وہ سیم ہے، اور یہاں پر تو اور ذو یہ دونوں بھی سیم ہے، بس یہاں پر بھی نقطوں کا فرق ہے. اسی طریقے سے عین اور غین میں بھی خالی نقطوں کا فرق ہے. اب چلتے ہیں آگے کی طرف. یہ ہے ف ف ف. اس کے بعد یہ ہے قاف قاف قاف. اس کے بعد یہ ہے کاف 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 کاف. یہ ہے لام لام لام. اس کے بعد یہ ہے میم میم میم. نون نون نون. واو واو واو. ہا ہا ہا. حمزہ حمزہ حمزہ. یا 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 یا. تو یہ تھا ہمارا الف سے لے کے یا تک. تو آج ہم نے الف سے لے کے یا تک ختم کیے ہیں. تو اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جسے جلدی پڑھیں گے اور کسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اس طریقے سے الف کو ہم جلدی پڑھیں گے. باقی بقیہ جو الفاظ ہے اس طریقے سے با ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ف قاف ف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا. تو آج کے لیے خالی اتنا ہی اس سبق میں. انشاءاللہ آگے ہم امتحان بھی دیکھیں گے، مرکبات بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو آگے تختیاں آئیں گی ملے جلے الفاظ اسے بھی ہم دیکھیں گے. فی الحال آپ اتنا ہی خوب اچھی طریقے سے اس کو دہرائیے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کریے، اور اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دھیرے دھیرے آپ کو انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا اور دھیرے دھیرے اس میں آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریے. آج اتنا کل اتنا، اس طریقے سے آپ پورا پورا کور کریے اور جلدی جلدی اس کو جو ہے اچھے سے یاد کریے اور اچھے سے کھینچ کے پڑھیے. تو آج کے سبق میں اتنا ہی. انشاءاللہ میں آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.